اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ نستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ، خدا آپ کے اعمال کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ معبودی میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم سب اس ماہ مبارک کو اچھی طرح درک کر سکیں اور ان کاموں کو انجام دے سکیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس ماہ کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت، توبہ کا مہینہ قرار دیا۔ لہٰذا آئیے اور جانے کہ سب کی زندگی کیا ہے۔ اللہ نے ہم کو جو پیدا کیا، جو حیات دی، وہ کس لیے دی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اہل بیت کیا فرما رہے ہیں؟ تو اب جو موضوع گفتگو ہے وہ ہمارا سب کی زندگی ہے، روش زندگی ہے کہ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ کس لیے دی ہے، اس کا مصرف کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، کس طرح سے ہم ایک موفق اور ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا؟ یا نہیں، بلکہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو جس آیے شریفہ کو میں نے پڑھا، اس کی تلاوت فرمائی، وہ سورہ نحل کی 97 آیت ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن۔ جس نے عمل صالح کو انجام دیا، نیک کام کو انجام دیا، ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، فہو مؤمن۔ ہاں، شرط اللہ نے رکھی ہے، یہ نیک کام کرنے والا، یہ اچھے کام کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا، قید ہے۔ وہ قید کیا ہے؟ فہو مومن، وہ مومن ہو۔ خوب، اب دیکھیں، اب جی اسی آیت میں کتنی خوبصورت طریقے سے اسلام نے ایک بات کو پیش کر دیا، اور وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام نہیں ہے، کچھ بہت پست شمار کی جاتی ہے، لیکن اس آیہ کریمہ نے اس طرف انڈیکیٹ کیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ نہیں، اسلام میں مرد و عورت کے درمیان کوئی مت و بھید نہیں ہے۔ لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، یعنی جس نے عمل صالح کو انجام دیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب یہاں پہ کوئی فرق نہیں رکھا ہے کہ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جو عمل صالح کو انجام دے رہا ہو مرد ہو اور مومن ہو، نہیں، بلکہ عورت کا بھی ذکر کر کے بتایا کہ نہیں، بلکہ اگر عورت بھی کسی نیک کام کو انجام دے اور نیک کام کو انجام دیتے ہوئے وہ مومن بھی ہو، اللہ پر اس کا ایمان بھی ہو، تو اب یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نتیجہ کیا دینا چاہتا ہے؟ نتیجہ دینا یہ چاہتا ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے۔ عجیب ہے،
مگر عجیب نہیں ہے، ایک تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے عمل صالح انجام دیا، تو کیا عمل صالح انجام دینے والا مردہ ہے؟ سوال نہیں اٹھتا مگر کیا عمل صالح انجام دینے والا مردہ ہے؟ کیسا نہیں، وہ تو زندہ ہے۔ خوب جب زندہ ہے تو اللہ پھر کیوں کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ حیات دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ حیات فرق کرتی ہے، زندگی فرق کرتی ہے۔ یعنی ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو عام زندگیاں ہیں، ایک وہ زندگی ہے جو خاص زندگی ہے۔ عام زندگی وہ ہے کہ ہم اس نے سب کو عطا کیا ہے، اجباری ہے زندگی، یہ لینا ہی لینا پڑے گی۔ جائے گا کہاں آدمی؟ کہاں جائے گا یہ؟ ہاں، اللہ نے اگر ارادہ کر لیا ہے کہ ہمیں اس شخص کو پیدا کرنا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں اگر اللہ کی ارادہ ہے پیدا کرنے کا تو کوئی روک نہیں سکتا اسے۔ خوب یہ تو پھر ٹھیک ہے، یہ تو حیات ہو گئی ہے، یہ اجباری حیات ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیات جو ملی ہے یہ یکساں حیات ہے۔ اس حیات کو حیات حیوانی کہہ سکتے ہیں ہم، ہے نا؟ حیات حیوانی، حیوانی یعنی جس کے اندر حیات پائی جا رہی ہو، اب وہ چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو۔ یہی وجہ ہے، اب دیکھیں کہ نمرود میں بھی حیات پائی جا رہی ہے نا؟ فرعون میں بھی حیات پائی جا رہی ہے، موسیٰ میں بھی حیات پائی جا رہی ہے، ابراہیم میں بھی حیات پائی جا رہی ہے۔ دونوں کی حیات کیا ایک جیسی ہے؟ ہاں، سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دونوں کی حیات ایک جیسی ہے؟ تو فوراً آپ کہیں گے نہیں صاحب، فرعون کی حیات نمرود کی حیات الگ ہے اور ابراہیم اور موسیٰ کی حیات الگ ہے، دونوں فرق کر گئی ہیں۔ بس یہی اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مومن، جو شخص جس نے بھی عمل صالح انجام دیا ہو، چاہے وہ مرد ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، فہوا مومن، وہ مومن بھی ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ عجیب ہے، یعنی پتہ چلا ہے ایک حیات اجباری ہے جو ہم کو لینا ہی لینا ہے، اور ایک حیات ایسی حیات ہے، ایک زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس کو ہمیں کسب کرنا ہے، جسے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عام آدمی یہ زندگی جو اللہ دے رہا ہے نہ دے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی زندگی گویا کیسی زندگی ہے؟ حیوانی زندگی ہے۔ بل انعام کلہم اضل، یہ کون ہیں؟ یہ چوپائے ہیں، یہ جانور ہیں، یا جانور سے بھی پستر ہیں۔ لیکن کس کے بارے میں کہا گیا؟ ہاں، کس کے بارے میں؟ صاحب یہ کہا جا رہا ہے، قرآن ارشاد فرما رہا ہے انسانوں کے بارے میں، تو کیا یہ جانور ہیں؟ کہاں، یہ جانور ہیں، یہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر حیات طیبہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے، یہ حیات طیبہ آئے گی کیسے؟ کہاں، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ نیک عمل ہے۔ کہ صرف نیک عمل؟ کہ نہیں صاحب، صرف نیک عمل نہیں ہے، بلکہ ایک شرط ہے کہ نیک عمل کرنے والا مومن ہو۔ اگر مومن ہے تو اب اللہ اس کو یہ حیات طیبہ دے گا، ہے نا؟ بات واضح بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ حیات دو طرح کی ہیں، ایک حیات اجباری ہے، حیات حیوانی ہے، ایک حیات اختیاری ہے، حیات طیبہ ہے۔ وہ جو اختیاری ہے اس کو ہم کو لینا ہی لینا ہے، لیکن وہ جو ہم لے کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں، ہاں، وہ کون سی حیات؟ کہ وہ حیات وہ ہے کہ جسے ہم عمل صالح کے ذریعے انجام دے سکے۔ تو پتہ چلا سب کے زندگی میں جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے انسان کی زندگی میں، وہ ایمان ہے، ایمان ہے نا؟ کیونکہ اگر ایک انسان ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ اگر نیک کاموں کو انجام دے رہا ہو
تو کیا اس کو حیات طیبہ عطا ہوگی؟ اللہ یہاں پہ کہہ رہا نہیں، اس کو حیات طیبہ عطا نہیں کریں گے، ہاں لیکن اس کو جو دنیاوی چیزیں وہ ہم دیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک غیر مسلمان اپنی ماں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہو، ایک غیر مسلمان اپنے باپ کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہو، وہ حقوق کی رعایت کر رہا ہو، وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر رہا ہو، غریب و غربا کی مدد کر رہا ہو، تو کیا اللہ اس کے نیکیوں کو ختم کر دے گا؟ کہا نہیں، ہم اس کے نیکیوں ختم نہیں کریں گے، بلکہ اس کا اجر اسی دنیا میں دے دیں گے۔ لیکن یہ حیات طیبہ مخصوص کس سے ہے؟ کہا ان لوگوں سے جو صاحب ایمان ہیں، جو کہنے والے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، جو کہنے والے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جو کہنے والے ہیں اشہد ان علی حجت اللہ، ہے نا؟ تو پتہ چلا ایمان ضروری ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں، آپ نے عقائد میں پڑھائی ہے نا، درس عقائد میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایمان کیا چیز ہے، کتنے اقسام ہیں ایمان کے، تمام چیزیں میں بہت زیادہ ڈیپ میں جانا نہیں چاہتا ہوں، چونکہ یہ ہماری بحث نہیں، ہماری بحث سب کی زندگی سے ہے۔ لہذا سب کے زندگی میں جو ایمان کے پریزنٹیشن ہے، جو ایمان ہے ہمارا، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان ہے کیا چیز، ہے نا؟ اب کہاں ہے؟ کہ یہ تو بات ہم نے شروع میں قرآن کی تھی، اب کہاں ہے؟ کہ در اہل بیت کے اوپر آتے ہیں، علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا علی یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سئل عن الایمان، ایمان کے بارے میں مولا سے سوال کیا گیا، ایمان کیا ہے یا علی؟ کتنا خوبصورت جواب دیا مولا نے۔ کیا ہے ایمان؟ کہا الایمان معرفت بالقلب، ایمان کیا ہے؟ قلب سے یقین، یعنی قلب میں یقین ہونا چاہیے، قلبی یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ اقرار باللسان، اور زبان سے اقرار ہونا چاہیے، ہاں ہے نا؟ قلب یعنی قلبی یقین ہو، دوسرا زبان سے اقرار ہو، وہ عمل بالارکان، اور اعضاء و جوارح سے عمل ہو۔ یعنی یہ تینوں چیزیں ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو اب یہ جناب والا کہلاتے ہیں مومن، یہ مومن کہلاتے ہیں۔ یعنی کتنی خوبصورت تعریف مولا علیہ السلام نے فرما دی کہ اگر اب تم اس حیات طیبہ کو چاہتے ہو تو یہ تین چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ دل سے یقین ہونا چاہیے، زبان سے قرار ہونا چاہیے، اور اعضاء و جوارح سے عمل ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایمان۔ خوب، تو یہ ایمان ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ایمان جو مولا علیہ السلام نے بتایا ہے، اب اس کے لیے اور چیزیں بیان کی گئی ہیں، حدیثیں ہیں کہ اب اس ایمان کی شناخت کیسے کی جائے؟ صاحب ہم ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں ہو کچھ کوئی پیرامیٹر ہو، کوئی آلہ ہو جس سے اپنے ایمان کو پرکھ سکیں کہ صاحب یہ ہمارا ایمان ہے یا یہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ کس طرح سمجھیں گے؟ کہ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں امام جعفر صادق السلام کیا فرماتے ہیں۔ کہا ایمان کی پہچان کے لیے سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے خلوص، یعنی جو عمل بھی انجام پا رہا ہو وہ خالص ہونا چاہیے۔ کیا کہا؟ الایمان اخلاص العمل، ایمان کیا ہے؟ عمل میں اخلاص کا نام ہے۔ اگر نماز میں ریا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اخلاص پایا نہیں جاتا۔ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں اور کچھ لوگوں کو بتا دیں صاحب کیا کیا جائے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مشکل ہے، آ رہے ہیں لوگ، اب کیا کیا جائے، تھوڑی مدد کر دی ہم نے، ہاں کیا ہوا؟ اخلاص ہے؟ اخلاص اب نہیں رہ گیا۔ اللہ کہہ رہے کہ جو چیز تم انجام دے رہے ہو، جو تم انفاق کر رہے ہو، جو تم کسی کی مدد کر رہے ہو، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہونا چاہیے، بس یہی ہے پہچان۔ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ اخلاص۔ عمل میں اخلاص پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا؟ جس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں آیا وہ کام اللہ کے لیے ہے یا غیر خدا کے لیے؟
یہی وجہ ہے کہ ہمارے استاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہر کام میں عبادت کر سکتے ہو، ہر کام تم اللہ کی طرف ارجاع کر سکتے ہو، نسبت دے سکتے ہو. تم ایک بار پانی پی رہے ہو، لیکن ایک بار تم نے پانی پیا قربتاً الی اللہ کہہ کر کے، تو یہ قربتاً الی اللہ کہہ کر کے پانی پینا یہ کیا ہے؟ اخلاص، اللہ کے لیے. کوئی سن رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں، تم نے دل میں نیت کی ہے، دل سے نیت کی تم نے. اخلاص. تم سونے کے لیے لیٹے اور تم نے دل میں نیت کی قربتاً الی اللہ، سونے جا رہے ہیں تاکہ اللہ کی اطاعت کر سکے صبح میں اٹھ کر کے. اور جیسے ہی انسان اللہ کی یاد کرے گا ویسے ہی اپنے دن بھر کے اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ صاحب یہ دن بھر میں ہم نے کیا اعمال انجام دیا. اللہ اکبر. اخلاص. تو پہلی چیز کیا ہے ایمان کی پہچان کے لیے؟ اخلاص ہے. دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ ہے توکل. توکل کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا. مولا فرماتے ہیں لا یصدق ایمان عبد حتی یکون بما فی ید اللہ اوثق منہ بما فی یدہ. یعنی کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صدق نہیں کرتا جب تک کہ وہ جو بھی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کو وثوق دے، اس پر اطمینان رکھے. بنسبت کس کے؟ جو اس کے پاس ہے. یعنی جو اس کے پاس ہے اس پر بھروسہ نہ ہو، بلکہ بھروسہ کس چیز پہ ہو؟ جو چیز اللہ کے پاس ہے. آیا ہے ایسا؟ آیا ہم اپنے مال پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں یا اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ہم اپنے علم پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں یا اللہ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟ ہم اپنی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں یا پھر اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں؟ امام یہی فرما رہے ہیں توکل یعنی اس وقت تک کسی بندے کا ایمان صدق نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ یہ بھروسہ نہ کر لے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بھروسے مند ہے اور ہمارے پاس اصل بھروسے والی چیز نہیں پائی جاتی ہے نا. ہے ایسا کوئی ہمارے یہاں؟ ہے پاس میرے ایمان؟ یہ چیز پتہ چل رہی ہے ہم کو؟ کیا واقعاً ہمارے اندر تقویٰ پایا جا رہا ہے، توکل پایا جا رہا ہے؟ ہاں دیکھیے یہ ایمان کتنی خوبصورت واقعاً یہ اہل بیت علیہ السلام اسی لیے آئے تاکہ ہماری صحیح رہنمائی کر سکیں. ہم ایسے خوش فہمی میں نہ رہ جائیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہی ہیں اصلاً. ہے بھی ایمان کی نہیں ہے؟ آیا اس کو پرکھا ہم نے کہ نہیں پرکھا ہے؟ ایک کپڑا لینے جاتے ہیں کتنا اس کو دیکھتے ہیں، چند دکانوں میں جا کے دیکھتے ہیں اس کو چھو کے ایسے رگڑ رگڑ کے دیکھتے ہیں کہ صاحب صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. آلو خریدنے جاتے ہیں، آلو دیکھیں گھما گھما کے دیکھتے ہیں کہ سڑا تو نہیں، کانا تو نہیں ہے نا. جوتا چپل خریدنے جاتے کتنی مرتبہ پہن کے دیکھتے ہیں صاحب یہ تو اس سے رگڑ لگ رہی ہے، یہ تھوڑی ٹائٹ پڑ رہی ہے، زیادہ ڈھیلی ہو گئی ہے، یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے. عجیب ہے. یعنی ہم جو بھی کام انجام دے رہے ہیں باقاعدہ اس کا کیا ہے، ہم ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے ہیں. لیکن جس چیز کا ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے ہمارا. ہے توکل یا نہیں ہے؟ اگر یہ توکل پایا جا رہا ہے تو ہے ایمان. ہاں ہے. وہ توکل ہی نہیں پایا جا رہا. ہم سوچیں ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم سوچیں ہم مدد کر رہے ہیں تو ہماری لوگ جو ہے وہ مدد سرائی کریں، ہم بہت بڑے عالم ہیں تو ہمارے آگے علامہ لکھا جائے. ہاں نا، یہ توکل نہیں ہے. پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہے کچھ؟ ہے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری ابتدا بھی نجاست سے
اور انتہا بھی نجاست پر. جب پیدا ہوتے ہیں تب بھی ہم کو غسل دیا جاتا ہے, جب مرتے ہیں تب بھی ہم کو غسل دیا جاتا ہے. یہ ہیں ہم. خوب جب یہ ہم ہیں تو بیچ کی درمیان زندگی کیسی ہونی چاہیے ہماری, کس طرح سے اپنے آپ کو پاک کریں. یہاں اس زندگی کو جو اللہ نے ایک اجباری دی ہے, اور اس اجباری زندگی میں اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں حیات طیبہ دیں گے, پاکیزہ حیات دیں گے. وہ کیسے دیں گے؟ کہاں شرط ہے اس کی, وہ کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے. ایمان. اگر یہ ایمان ہے تب پھر یہ عمل صالح ہمارا ہے نا. ایک چیز ہوگی توکل. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ حق انتخاب ہے عزیزو, حق انتخاب. دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے. امام جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی نشانیاں یہ ہیں کہ حق اختیار کرو, اگرچہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو اور جو تمہارا دشمن اس کے لیے فائدہ مند ہو. کتنا سخت ہے واقعا. یعنی ایک ایسا حق کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور ہمارے دشمن کے لیے فائدہ مند ہے, امام فرماتے ہیں اس کو اختیار کرو تم. اور ایمان کی شناخت کی یہ ایک اس میں سے ایک شرط ہے یہاں, حق کا انتخاب کرنا ہے نا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز ہم کریں وہی حق بن جائے, ہے نا. اگر ہم غیبت کرنے بیٹھتے ہیں کتنی توجیہ کرتے ہیں, ارے نہیں یہ تو اس میں پا ہی جا رہی تھیں اور یہ تو اس میں ہو ہی رہا تھا اور یہ تو سب جانتے ہی ہیں. یعنی ہم اپنے بات کو سچ ٹھہرانا چاہ رہے ہیں اور حق بتانا چاہ رہے ہیں. اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو ہم اپنی اس غلطی کو اور توجیہ کر کے حق بتانا چاہتے ہیں. نہیں صاحب ایسا نہیں, آپ غلط سمجھ رہے ہیں, نہیں ایسے تھا, ہے نا. ایمان کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ انتخاب حق. ایمان کی نشانیوں میں سے کیا ایک نشانی ہے کہ وہ حق کو انتخاب کرے, اور تمہارا چاہے وہ حق تمہارے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو اور وہ حق تمہارے دشمن کے لیے صحیح کیوں نہ ہو. کتنا سخت ہے واقعہ, ہے نا. ہاں, لیکن یہی سختی تو انسان کے لیے باعث رشدنو بنتی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. سختی کے بعد آسانیاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے نفس کو پامال کر دیا ہے, تم نے اپنے نفس کو مار دیا ہے. اور آپ بہرحال بخوبی واقف ہیں کہ جو سب سے پہلا درس لیول 1 میں ہمارا آپ کے ساتھ ہوا تھا, اس میں ہم نے نفس کے سلسلے میں جو گفتگو کی تھی وہ آپ کے ملحوظ خاطر ہوگی, آپ کے اذہان میں موجود ہوگی کہ نفس سے امارہ ہے تو جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب خراب ہیں, وہ سب باطل, وہ سب حرام. نفس لوامہ ہے تو اب جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب پاکیزہ اور احسن اور صالح عمل کی ہوں. لہذا میں دیکھ کتنا سخت ہے. ایمان ہے تو حق کا انتخاب, حق ہونا چاہیے. اور اگر حق نہیں پایا جاتا, اب یہاں پر جو ہے وہ مشکل پائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ کمال ایمان کہاں سے آئے گا, کیسے پتا چلے گا کہ ایمان کامل ہے ہمارا. اب دیکھیں یہ ساری باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں ایک بہترین زندگی گزارنا ہے. اس بہترین زندگی میں جو سب سے اہم رکن ہے, جو بیس کرتا ہے ہمارا, وہ ہے ایمان. وہ ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ وہ امام نے بتایا کہ جو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ دل میں یقین ہونا چاہیے, زبان سے اقرار ہونا چاہیے, اعضاء و جوارح سے عمل ہونا چاہیے. اس کے بعد اب یہ ائمہ معصومین اس کی پہچان بتا رہے ہیں کہ آیا یہ صفات تمہارے اندر پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے. خوب, اگر نہیں پائے جا رہے ہیں تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو تاکہ مومن بن سکو. اگر پائے جا رہے ہیں تو اب یہاں پر شکر کرو, پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ جو امام نے تعلیمات دی ہے, جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہے, اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. معبود تیرا شکر ہے کہ اس کام کو, یہ صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. خوب, اس کے بعد کمال ایمان کیسے پتا چلے گا؟
یا ہمارا ایمان کامل ہے۔ امام سعدی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی یکون خصال ثلاث، یعنی کسی بندے کے ایمان کی حقیقت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں یہ 3 خصلتیں نہ پائی جائیں۔ دیکھیں کتنے خوبصورت بات ہیں، یعنی ایمان کی کمال کے لیے 3 صفت کا ہونا ضروری ہے، 3 خاصیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 3 خاصیت پائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہے، اور نہیں پائی جا رہی تو ہاں، ان ماہ رجب، ان ماہ رمضان میں، ماہ رمضان مبارک میں ہم دعا کریں پروردگار سے، پروردگارہ ہمارے ایمان کو کامل کر دے، امام صادق علیہ السلام کے صدقے میں معبود، اس لیے کہ ہی جو کمال امام بتا رہے ہیں اس پر ہم اور ہمارا نفس اور ہم عمل کر سکیں اور اس صفت کو اپنے اندر رائج کر سکیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ کسی بندے کی حقیقت ایمان اس وقت تک تکامل نہیں پا سکتی، کمال نہیں پا سکتی ہے حتی یکون خصال ثلاث، یعنی 3 خصلتیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ الفقہ فی الدین، دین میں وہ تدبر کرنے والا ہو، دین میں تدبر کرنے والا ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اسلام میں تدبر کر رہا ہو۔ کیا ہے اسلام؟ آپ نے پڑھا ہوگا خود عقائد میں، آپ دیکھیں کہ کچھ اصول اور فروع دین، اصول دین اور فروع دین۔ اصول میں ہم تقلید نہیں کر سکتے، اصول میں ہم تقلید نہیں کر سکتے، ہاں، لیکن فروع میں تقلید ہے۔ اصول کو اپنے عقل سے ماننا پڑے گا، اصول کو جب اپنے عقل سے مانیں گے تو مسئلہ تبھی حل ہوگا۔ تقلید کر کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، ہم تقلید کر کے اللہ کو اللہ مانیں گے ہم کہ میری اماں نے بتایا ہے لہذا ہم نہیں، بلکہ ہم اپنی عقل سے اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں، رسول کی نبوت کو سمجھیں، امام کی امامت کو سمجھیں، قیامت کو سمجھیں، عدل کو سمجھیں۔ یہ کیسے ہے؟ تو پہلی چیز کیا ہے کہ دین میں تفقہ ہو، وحسن التدبیر فی المعیشہ، اور معیشت جو اس کا خرچ ہے اس میں حساب و کتاب ہونا چاہیے، حساب و کتاب، کتنا خرچ کر رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کیسے خرچ کر رہا ہے، کیوں خرچ کر رہا ہے۔ ہاں، تیسری چیز کیا ہے؟ والصبر علی الذرائع، اور صبر کہاں کرے؟ والصبر علی الرضایع، اور صبر کہاں کرے؟ مصیبتوں میں صبر کرے، یعنی جب مصیبتیں پڑھیں تو کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کو پلٹ کے جانا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو ایمان کی پہچان بتائی ہے اہل بیت السلام نے، اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ خلوص، دوسری چیز جو ہے وہ توکل تھی، تیسری چیز حق کا انتخاب، اور اس کے بعد ایمان کا تکامل کب ہوگا؟ جب ہمارے درمیان یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دین میں جو ہے تدبر کرنا چاہیے، دوسرا جو خرچ ہو رہا ہے اس میں حساب و کتاب ہونا چاہیے، تیسرا بلاؤں اور مصائب میں صبر۔ جب یہ 3 چیزیں یہ پائی جا رہی ہیں تو ایمان ہمارا کامل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ہے ایمان۔ اب یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم رکن ہے کہ اگر یہ ایمان ہمارا صحیح و سالم ہے تو اب جو زندگی ہماری چلے گی وہ نہایت ہی پاکیزہ زندگی ہوگی۔ انشاءاللہ جو اگلا درس ہوگا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔